اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سامعین کرام، دینی بھائیوں اور اللہ رب العزت کا بڑا ہی شکر و احسان ہے جس مالک حقیقی نے ہم سب کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ساتھ ہی ساتھ یہ توفیق اور ہدایت دی کہ آج ہم سب ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے. اللہ رب العالمین کا یہ بڑا شکر احسان ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں وہ ہے اللہ کی عبادت. اور اللہ کی عبادت میں انسان سے اللہ رب العالمین کیا طلب کرتا ہے؟ وہ انسان کی نیت، اخلاص نیت اور تقویٰ. گیٹ پر کوئی بزرگات کھڑے ہو جائیں، بچے بھی نکل جائیں اور جوان بھی نکل جائیں، یعنی تمام کی تمام عبادات میں اللہ رب العالمین کو انسان کا تقویٰ چاہیے کہ انسان کے اندر کتنی پرہیزگاری ہے، کتنا تقویٰ شعار ہے، کتنا اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والا ہے، کتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے. اور آج ہم جو قربانی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کریں گے، اس قربانی کا مقصد بھی انسان کا تقویٰ ہے، نہ کہ یہ کوئی رسم و رواج ہے یا صرف گوشت خوری ہے، بلکہ یہ انسان کا تقویٰ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. کہ انسان جو قربانی کرتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اس قربانی کا اللہ رب العالمین کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ہی خون پہنچتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. بلکہ اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین کو پہنچتی ہے تو انسان کا تقویٰ ہے، انسان کی پرہیزگاری ہے، انسان کا خوف ہے. اور تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ تقویٰ کی چیز کا نام ہے تقویٰ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ تقویٰ کہتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. کہ تقویٰ نام ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈر جائے، انسان اللہ رب العالمین سے خوف پائے، والعمل بالتنزیل، اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب قرآن حکیم کے تحت اپنا عمل کرے، والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے تیاری کرے. والاستعداد لیوم الرحیل والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑی چیز پر قناعت پسندی اختیار کرے. یعنی یہ تاریخ تاریخ اللہ تعالیٰ کی ہے. حقیقت میں بہت ہی زیادہ اگر انسان صرف اسی بنیاد پر اپنے آپ کو ڈھال لے تو انشاءاللہ عزیز کامیاب آ جائے گا. کیونکہ پہلا نقطہ جو بتایا کہ انسان اللہ سے ڈر جائے، تو جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے گا وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت اپنی زندگی سنوارے گا. جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے گا وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت چلے گا. وہ اللہ رب العالمین نے اس پر جو چیز فرض کی ہے، جو واجب کی ہے، جو ان کے لیے سنت قرار کی ہے، وہ تمام چیزوں پر عمل کرے گا. اور اسی طرح سے دوسری چیز جو بتائے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب پر عمل کرے، وہ یہ کہ انسان اللہ رب العالمین نے جو کچھ اسے قرآن حکیم کے اندر بتایا ہے، یا اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے بتایا ہے، ان تمام چیزوں پر انسان عمل پیرا ہو جائے. اور تیسری پوائنٹ جو بتائی وہ یہ کہ انسان تھوڑی چیز پر رضامندی اختیار کر لے، تھوڑی چیز پر رضامندی اختیار کر لے. یعنی جو چیز بھی حلال طریقے سے مل جائے، چاہے وہ تھوڑی سے تھوڑی ہو، اس پر قناعت کر لے، بلکہ زیادہ پانے کے لیے حرام راستے نہ اختیار کرے، حرام راستے نہ طلب کرے. جیسا کہ آج سماج میں راج ہے کہ بہت سارے احباب، بہت سارے متعلقے نہ جانے کیسے کیسے سود میں پڑ جاتے ہیں. سود کی تباہ کاریاں کے ساتھ
اچھے سے واقف ہے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کی عبادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قرآن حکیم نازل کردہ کتاب قرآن حکیم پر عمل، یہی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ یہی ساری چیزیں یعنی جو واجبات اور جو سنت اور جو فرائض پر عائد ہیں وہ تمام کو لے کر کے لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو یہی چیز ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین ہم آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم آپ جو بھی خیر کے کام کرتے ہیں، ہم آپ جو بھی بھلائی کے کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ کتنا خوبصورت آدمی ہے، کتنا خوبصورت آدمی ہے، کیا کیا کہتے جا رہا خوبصورت آواز سے، یہ چیز اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا۔ اور نہ یہ چیز اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہم آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کون سا عمل پیش کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر اخلاص نیت ہے، کیا اس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ یہی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اور اگر کوئی شخص تقویٰ اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے تو وہ لاکھ قربانی کر دے یا لاکھ روپے دے یا کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ کے احکام مقبول نہیں، بلکہ وہ اس کے اوپر رد کر دیا جائے گا، اس کے اوپر لوٹا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، تقویٰ یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ اور تقویٰ کو اختیار کرو۔ تقویٰ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایداللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ ہو، اللہ رب العالمین کی شکریہ گزاری کی جائے، ناشکری نہ ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، بھولا نہ جائے۔ یعنی تمام کے تمام معاملات میں یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہو۔ لیکن آج ہمارا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں آپ کو خوشیاں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کو بہت سارے آپ بھول جاتے ہیں، لیکن جیسے پریشانی کوئی لاحق ہوتی ہے اور کیا ہوا، یہ کیسا بڑا ہمارے اوپر ڈال دیا، اللہ رب العالمین سے زجر و توبیخ جیسی اپنی آواز اپنی زبان سے نکال کر کے رونے گڑگڑانے لگتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، جب کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ سے ایسے ہی ڈرو جیسا کہ ڈر ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، تقویٰ تو ایسی چیز ہے جو تمام کے تمام عبادات میں تمام کے تمام معاملات میں مطلوب ہے۔ دیکھیے آپ چاہے حج کا معاملہ لیجیے، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ لیجیے، چاہے روزے کا معاملہ لیجیے، چاہے لباس کا معاملہ لیجیے، تمام کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین کو تقویٰ ہی مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس مقصد کے لیے لعلکم تتقون، تاکہ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تقویٰ شعار ہو جاؤ، اللہ سے خوف کھانے والے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد کیا بتایا کہ انسان کا تقویٰ ہے، یعنی انسان تقویٰ پیش کرے، صرف بھوکا رہ کر کے تقویٰ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو یہ سمجھ کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے اوپر واجب کیا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے اس کو ہم سے چاہتا ہے ویسے ہی ادا کرے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرے، تب ہمارے آپ کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اور اسی طرح سے ہم آپ حج کا معاملہ لے لیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص شعائر اللہ اور اسی طرح سے حج کے مقامات کی مقدسہ کی جو شخص تقدیس کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو یہ چیز
انسان کے تقویٰ کی بنا پر ہے، انسان کے تقویٰ شاعری کی بنا پر ہے. یعنی اصل چیز تمام کے تمام معاملات میں جو بھی عبادات ہیں، تمام کے تمام چیزوں میں اصل چیز انسان کا تقویٰ ہے. اگر انسان کے اندر تقویٰ نہیں تو لاکھ قربانیاں کر ڈالے، لاکھوں روپے کا بکرا ذبح کر ڈالے، اللہ کے قابل قبول نہیں. اگر کوئی شخص اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے حساب سے، اپنی وسعت کے حساب سے 10,000 5,000 کا جو کچھ اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے، لیکن وہ تقویٰ کے حساب سے تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اللہ کی راستے میں قربانی پیش کیا تو اللہ رب العالمین وہ قبول کر لیں گے. اور اسی طرح سے انسان کے معاملات میں دیکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، یعنی انصاف کرنا یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اور اسی طرح سے ایک دوسرے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی تقویٰ کا لباس سب سے بہترین ہے. اور ایک دوسرے میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وَتَزَوَّدُوا پوشاک اختیار کرو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین پوشاک، سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے جو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر تقویٰ اختیار کرو تمام کے تمام معاملات میں. اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین کے قابل قبول ہے تو انسان کا تقویٰ ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں ان تمام کے تمام امور میں، ان تمام کے تمام معاملات میں ہم تقویٰ کو سامنے رکھیں تاکہ ہم آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمیں تقویٰ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرتے، اللہ کی فرما برداری کرے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیں گے. اور اسی طرح سے انسان معاصی کے ارتکاب سے باز آ جائے یہ سوچتے ہوئے کہ اگر باز نہیں آئے تو اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دیتے ہیں. یعنی تقویٰ نام ہے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے انسان باز آ جائے اور جو بھی کام کرے، جو بھی عبادات کرے، جو بھی معاملات کرے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت کرے تبھی انسان کامیاب و کامیاب ہوگا. ورنہ کوئی بھی عمل انسان پیش کرتا رہے لیکن اس کا وہ عمل انسان کے اوپر لوٹا دیا جائے گا اور وہ اس کے اوپر مار دیا جائے گا اور وہ انسان کی کوئی کام نہیں آئے گا. بہرحال یہ چند باتیں جس کی طرف نشان دینے کی بہت ضروری ہے. ہم چونکہ تیز ہوتے جا رہا ہے اس لیے بچوں کی باتوں پر اب اپنے خطبے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرے بھائی اور دوستوں آج قربانی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے تو میں نے یہ آپ کو چیزیں بتائی کہ جو ہم قربانی کریں اس کے اندر ہمیں تقویٰ کو ملحوظ سے خاطر رکھنا چاہیے. لیکن ایک دوسری چیز جو ضمن بیان کر دینا میں واجب سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء، ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء وإذا قتلتم فأحسنوا القتلى وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء، اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کو لازم قرار رکھا ہے. وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، پر جب تم کسی کو قصاص میں قتل کرو یعنی کوئی آپ کی آنکھ توڑ جائے اس کی آنکھ چھوڑنا چاہتے ہو یا آپ کے بھائی کو کوئی قتل کر دیا ہے حاکم وقت آپ کو بدلہ دیا رہا آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو وہاں قصاص میں آپ قتل کرتے وقت احسان کو اپنے سامنے رکھے یعنی احسان کے ساتھ آپ اس کو قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور اسی طرح سے جب تم کوئی بھی جانور ذبح کرو تو بہترین سے اچھے طریقے سے نرم دلی کے ساتھ اس کو آرام پہنچاتے ہوئے ذبح کرو. وَلِيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شُفْرَتَهُ، اور چاہیے تم اپنی چھری تیز کر لو. وَلْيُرِحْ ذبیحتہ، اور تم اپنے ذبیحہ کو جو قربانی کر رہے ہو یا جو بھی ذبیحہ کا احترام میں پیش کر رہے ہو چاہے عقیقہ کا بچہ ہو یا قربانی کا بچہ ہو یا جو بھی جانور اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہو اس کو تو آسانی
پہنچاؤ، اس کو دو تکلیف سے بچاؤ۔ یعنی میرے بھائی اور دوست سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چھری کو اچھی سے تیز رکھیں، تبھی ہم قربانی کے بچے کو، قربانی کے بکرا کو ذبح کریں۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب چھری تیز کرے تو وہ جانور کے سامنے نہ چھری تیز کرے، کیونکہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب بکرے کے سامنے ایک صاحب تیز کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کیا تم اس بکرے کو دو بار ذبح کرنا چاہتے ہو؟ یعنی ایک یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے جب تیز کر رہے ہو تو اس کو اسے تکلیف ہوگی، پھر جب ذبح کرو گے تو دوبارہ اس کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ان تمام چیزوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، اور جو قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں پیش کرے اس کے اندر تقویٰ کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور اسی طرح سے ذبیحہ کو آرام پہنچائیں۔ اور ایک جو لاسٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ جب قربانی کے جانور کی کھال نکالیں گے تو نصاب سے نکالیں گے کر کے پھنسے نہ پائے، اور جیسے ہی ریڈی ہو جائے کھال، یعنی آپ کھال نکال لے جائیں تو اس کو 10 بجے کے اندر اگر آپ یہاں پہنچا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ ہم کسی کو کیے ہوئے لگانے کے لیے دھوپ بہت تیز لگائے گا، نمک نہیں لگایا جائے گا تو نقصان ہو جائے گا، اس لیے آپ لوگ ٹائم سے پہنچا دیں گے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے ہمارے صالحہ کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار حال ہیں انہیں بیماری سے شفا عاجلہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو اولاد اپنے اولاد نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں سے اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور بھاگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت و توفیق دے دے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں انہیں مزید توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال کر گئے ہیں اللہ رب العالمین کے حسنات کو قبول فرمائے، سیئات کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ماں اور بہنیں، ہمارے والدین یا ہمارے اعزاء و اقربا جو بھی بیمار حال ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ بھی اللہ رب العالمین تیرے دربار میں، تیرے بارگاہ میں، تیرے سامنے تیرے حضور حاضر ہو کے جو کچھ بھی تیرے خاطر اعمال پیش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شراب خور ہیں انہیں توفیق ہدایت دے دے کہ وہ شراب سے باز آ جائے، کیونکہ شراب بہت بری لت ہے جو انسان کے دماغ کو بھی کھا جاتی ہے اور معاشرے کو بھی کھا جاتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے یہاں جو عذاب ہوگا ہی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھی اولاد ہیں اولاد کا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو کمزور حال ہے کمزوریوں کو پوشیدہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھی کسی پریشانی میں ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کا حل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو بھی اولاد ہے اولاد کا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خیر کی توفیق دے اور برائی سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ